ہر بات پر عمل کرنا اور آپ کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہر مسلمان کی اول ترجیح ہونی چاہیے کہ جب آپ کی بات آ جائے تو پھر اس کے بعد اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ چوں چراں اور ہیلے بہانے حجتیں بنانا یہ کسی مسلمان کا شیوا اور طریقہ نہیں ہے۔ مسلمان کے سامنے جب آپ کی بات آ جائے تو وہ سر تسلیم خم کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے اسلامی معاشرے کی بقا کے لیے کہ مسلمانوں کے معاشرے کے اندر امن قائم رہے، سلامتی قائم رہے، محبت قائم رہے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات درست رہیں، اس کے لیے نبی علیہ السلام نے بہت سارے فرامین جاری کیے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے معاشرے کے اندر امن کی بقا کے لیے کچھ حدود رکھی ہیں کہ جن کو کراس کرنے سے معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ حد کا مطلب ہوتا ہے رکاوٹ، دو چیزوں کے درمیان رکاوٹ ہے، ادھر ہدایت ہے ادھر گمراہی ہے، درمیان میں جو حد ہے جو رکاوٹ ہے، اگر آپ اس کو کراس کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو گمراہی کے گڑھے کے اندر گر جائیں گے۔ تو حد جو اللہ نے بنائی ہے اس حد سے رکنا ہے، اس کا ارتکاب کرنے کی ہرگز کوشش نہیں کرنی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی حدوں کو قائم کرنے والے اور حدوں کا ارتکاب کرنے والے، ان دونوں گروہوں کی مثال ایک کشتی کی طرح ہے کہ کشتی کی دو منزلیں ہیں۔ جب مسافر اس کشتی میں سوار ہونے لگے انہوں نے قرعہ ڈالا، بعض لوگوں کا نام اوپر والی منزل پر سوار ہونے والوں میں آ گیا، بعض لوگوں کا نام نیچے والی منزل پہ سوار ہونے والوں میں آ گیا۔ جب وہ دونوں اپنی اپنی منزل پہ سوار ہو گئے، کشتی نے سفر شروع کر دیا۔ اب سفر کے دوران پانی کی ضرورت پڑتی ہے، نیچے والے خانے میں رہنے والے لوگ جب ان کو پانی کی طلب ہوتی ہے تو وہ پانی لینے کے لیے اوپر والی منزل پہ آتے ہیں اور پھر اس دریا سے پانی لیتے ہیں، اور یہ بار بار عمل جاری ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نیچے والے لوگوں کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم کیوں بار بار اوپر جاتے ہیں اور اوپر سے جا کے پانی لے کے آتے ہیں، ہمارے بار بار اوپر جانے سے اوپر والی منزل کے لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، ہمارے لیے یہ بہتر نہیں کہ ہم نیچے والی منزل میں سوراخ کر لیں اور یہاں سے سوراخ کر کے ہم پانی نکال لیں، ہمیں بار بار اوپر بھی نہیں جانا پڑے گا اور اوپر والوں کو تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ جو اوپر والی منزل پہ رہتے ہیں نیچے والوں کو سوراخ کرنے سے نہ روکیں گے، ہلاکو جمیعاً، تو اوپر والی منزل پہ رہنے والے نیچے والی منزل پہ رہنے والے دونوں کے دونوں تباہ ہو جائیں گے، کشتی ڈوب جائے گی۔ لیکن اگر اوپر والی منزل والے نیچے والی منزل کو سوراخ کرنے سے روک لیں گے، نجو و نجو جمیعاً، اوپر والے بھی نجات پا جائیں گے نیچے والے بھی نجات پا جائیں گے۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی حدوں کو کراس کر رہا ہے اور ہم کہتے ہیں لگا رہے، ہمیں کیا پرواہ، وہ حدوں کو کراس کرے، اللہ کی حدوں میں واقع ہو، اللہ کی حدوں کا ارتکاب کرے، اور دوسرے لوگ جانتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، سنتے ہوئے، پتہ ہونے کے باوجود بھی اگر نہیں روکتے، اگر اپنی طاقت اور قدرت کے مطابق کوئی اقدام نہیں کرتے، تو اگر وہ حد کو ارتکاب کرنے والا تباہ ہونے والا ہے تو اس معاشرے میں رہنے والا بھی عنقریب تباہی کا سامنا کرے گا، کیونکہ وہ جو حدوں کو کراس کر رہا ہے آج تو اس کے گھر میں یہ گناہ ہے، عنقریب وہ تمہارے گھر میں بھی داخل ہو جائے گا۔ اور اسلامی احکام، جتنے بھی اسلامی احکام ہیں جن کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے فلاں کام کرنا ہے فلاں نہیں کرنا، ان کے بنیادی 5 مقصد ہیں۔ پہلا مقصد دین، دوسرا مقصد جان، تیسرا مقصد نسل، چوتھا مقصد مال، پانچواں مقصد عقل۔ دین مقصد کیا ہے؟ کفر نہیں کرنا، وگرنہ دین کا بیڑا غرق ہو جائے گا، دین تباہ و برباد ہو جائے گا۔ دوسرا مقصد جان کی حفاظت، آپ نے قتل نہیں کرنا، ظلم نہیں کرنا، قتل سے روکا گیا،
مقصد کیا تھا؟ کہ مسلمانوں کی جان کی حفاظت کی جائے۔ تیسرا مقصد مال کی حفاظت۔ جتنے بھی احکام آئے ہیں ان کے بنیادی 5 مقاصد میں سے تیسرا مقصد ہے مال کی حفاظت۔ اسلام نے روکا ہے دھوکے سے، فراڈ سے، رشوت سے، چوری سے، ڈھاکے سے، ناحق طریقے سے جائیداد پہ قبضہ کرنے سے۔ یہ ساری ممانعتیں، یہ ساری جو رکاوٹیں ہیں، یہ کیوں ہیں؟ تاکہ مسلمان کا مال محفوظ ہو سکے۔ اور چوتھا مقصد وہ ہے انسان کی نسل کی حفاظت۔ نسل کی حفاظت کے لیے شریعت نے بے حیائی سے روکا، بد نظری سے روکا، زنا کے جو مقدمات ہیں ان سے روکا، اور زنا سے روکا کہ اگر زنا کرو گے زانی بن جاؤ گے، نسلیں خراب ہو جائیں گی، اور کون کس کا بیٹا ہے یہ امتیاز ہی ختم ہو جائے گا۔ آج یورپ امریکہ کے اندر جہاں زنا انتہا درجے کو پہنچ چکا ہے، وہاں نسلوں کی پہچان نہیں، وہاں باپ کا نہیں پتا، وہاں یہ نہیں پتا کہ کون کس کا بیٹا ہے، کیونکہ انہوں نے نسل کی حفاظت نہیں کی، خاندان برباد ہو گئے۔ 4 مقاصد، 5واں مقصد ہے عقل کی حفاظت۔ شریعت نے جو احکام دیے ہیں ان میں 5واں مقصد ہے کہ ہر حکم تمہاری عقل کی حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ اور عقل کی حفاظت کے لیے کیا کیا انتظام کیے؟ غصے سے روکنے کا حکم دیا، لا تغضب لا تغضب، غصہ نہیں کرنا، غصہ عقل کو کھا جاتا ہے۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے نشہ کرنے سے، شراب نوشی سے، شراب پینے سے منع کیا، روکا، کیونکہ شراب ایسی چیز ہے جو عقل پہ پردہ ڈال دیتی ہے۔ شراب کو عربی زبان میں خمر کہا گیا ہے۔ الخمر ما خامر العقل، خمر اس کو کہتے ہیں جو عقل کو ڈھانپ لیتی ہے، جو عقل پہ پردہ ڈال دیتی ہے۔ ان 5 مقاصد کے اوپر سارے کے سارے احکام گھومتے ہیں، اور آج ہم جس مقصد پر بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہے انسان کی عقل کی حفاظت، کہ شریعت اسلامیہ نے انسان کی عقل کی حفاظت کے لیے اسے شراب پینے سے، نشہ کرنے سے، شراب نوشی سے منع کر دیا ہے، کہ کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ جو آپ کی عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ جب کوئی شراب پیتا ہے، اپنی زبان سے لعن طعن کرتا ہے، وہ الزام لگاتا ہے، وہ بہتان باندھتا ہے، وہ لڑائی اور جھگڑے کرتا ہے، وہ معاشرے کے اندر فساد ڈالتا ہے، وہ اپنی جان کو نقصان میں ڈالتا ہے۔ جو بندہ شراب پیتا ہے وہ خود اپنے آپ کا بیڑا غرق کرتا ہے، کیونکہ اس وقت تمام میڈیکل کے لوگوں کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ شراب انسانی جسم کے لیے مضر ہے اور انسانی جسم کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کو حرام کیا۔ عرب کے اندر کوئی ایسا دسترخوان نہیں تھا جس پر شراب نہ ہو، کوئی ایسی دعوت نہیں تھی جہاں شراب نہ ہو۔ شراب پینا فخر سمجھا جاتا تھا، لوگوں کے گھروں کے اندر شراب کے مٹکے بھرے پڑے تھے۔ آپ علیہ السلام کے اوپر نازل ہونے والی شریعت کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کی عقلوں کو محفوظ کیا جائے، لوگوں کی عقل کی سلامتی کے لیے کوئی نہ کوئی قدم اٹھایا جائے۔ اب اس شراب کی حرمت کی باری آئی تو اس شراب کو ایک دم ہی حرام نہیں کر دیا گیا، بلکہ تدریجاً آہستہ آہستہ شراب کو حرام کیا گیا۔ سب سے پہلی جو آیت شراب کے بارے میں نازل ہوئی وہ کیا تھی؟ اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا۔ عرب سمجھتے تھے کہ شراب سے ہمارا کاروبار چلتا ہے، شراب سے ہماری اقتصادی حالت ٹھیک رہتی ہے، اگر ہم نے شراب چھوڑ دی ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی، شراب چھوڑ دی ہمارا کاروبار تباہ ہو جائے گا۔ ایک بڑے وسیع پیمانے پر گھروں کے اندر شراب بنائی جاتی تھی، شراب کی بٹھیاں لگائی ہوئی تھی، شراب کے ساتھ اپنے کاروبار چلایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے پہلے درجے پر ان کو یہ بتایا کہ یہ شراب کے اندر اگرچہ تمہارا کاروبار ہے، اگرچہ تمہیں مالی طور پہ نفع ملتا ہے، لیکن یاد رکھو شراب پینے کے جو نقصان ہے وہ اس کے نفع سے زیادہ ہے۔ اس کے پینے سے جو نقصان ہوتا ہے، تمہاری عقل پہ جو پردہ آتا ہے، تم زنا کی طرف جاتے ہو، تم بہتان کی طرف جاتے ہو، الزام کی طرف جاتے ہو، لڑائی جھگڑا اور فساد کی طرف جاتے ہو، اس کے نقصان اس کے فائدے سے زیادہ ہیں۔ یہ پہلی ڈانٹ تھی۔ جب یہ ڈانٹ اتری سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شدید خواہش تھی کہ شراب کے بارے میں اللہ واضح حکم نازل کر دے اور شراب حرام ہو جائے۔
لیکن اس میں واضح حکم نہیں آیا۔ پھر دوسری آیت آئی، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، حتی تعلموا ما تقولون، حتیٰ کہ تمہیں ہوش آ جائے پھر نماز کے لیے جاؤ۔ جب یہ آیت آئی تو شراب کے پینے کی مقدار میں کمی آ گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر ظہر کے بعد کوئی پیتا ہے شراب تو عصر تک نشہ نہیں اترے گا، عصر کی نماز رہ جائے گی۔ پھر عصر کے بعد اگر کوئی شراب پیتا مغرب تک نشہ نہیں اترے گا، اگر مغرب کے بعد کوئی شراب پیتا عشاء تک نشہ نہیں اترے گا۔ یہ 3-4 نمازوں کے درمیانی فاصلے میں شراب پینے سے صحابہ رک گئے، کیونکہ نماز کی پرواہ تھی۔ شراب کو تدریجاً حرام کیا گیا، ابھی بھی واضح حکم نہیں آیا، صحابہ ابھی بھی انتظار کر رہے تھے۔ تیسرے درجے پر اللہ نے یہ آیت نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ جب شراب کو حرام کیا تو پھر چھوٹی موٹی بات نہیں بلکہ 7 طریقوں سے وعید کو بیان کیا۔ پہلی بات کہا کہ یہ شراب گندگی ہے۔ دوسری بات من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے۔ تیسری بات فاجتنبوہ، اس سے بچ جاؤ، لعلکم تفلحون۔ چوتھی بات یہ ہے اگر اس سے بچو گے تو کامیابی پاؤ گے، فلاح پاؤ گے۔ اگر شراب سے نہیں بچو گے، نشے سے نہیں بچو گے تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ 4 باتیں، اور اس سے اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا 5ویں بات یہ ہے کہ اس شراب کے ذریعے سے شیطان تمہارے دلوں میں دشمنی ڈالتا ہے، شیطان تمہارے درمیان بغض ڈالتا ہے، لڑائی اور جھگڑا اور فساد ڈالتا ہے، شیطان کا وار تم پہ آسانی سے چل جاتا ہے۔ اس شراب کی وجہ سے تم آپس میں جھگڑا اور فساد کرتے ہو۔ چھٹی بات وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، یہ شراب تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتی ہے، یہ شراب تمہیں نماز سے غافل کر دیتی ہے، نماز اور ذکر سے دور کر دیتی ہے۔ اور 7ویں بات کیا فرمایا، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا اتنی قباحتوں کے باوجود بھی اب تم شراب پینے سے باز نہیں آؤ گے؟ جب یہ الفاظ کہے تو صحابہ کی اتباع کا کیا عالم تھا؟ صحابہ نے کہا انتہینا، ہم باز آ گئے، ہم رک گئے، آج کے بعد ہم شراب نہیں پیئیں گے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان آیات کے اترنے کے بعد اپنے صحابی کو اعلان کرنے کے لیے بھیجا، جاؤ مدینے کی گلیوں میں جا کے اعلان کر دو، الا ان الخمر قد حرمت، لوگوں خبردار ہو جاؤ شراب حرام کر دی گئی ہے۔ جب اعلان کرنے والا مدینہ کی گلیوں میں اعلان کر رہا تھا، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک محفل اور مجلس سجائے ہوئے بیٹھے تھے، اس مجلس کے اندر شراب پی جا رہی تھی، شراب کو جام کے اندر ڈال دیا گیا تھا، پیالہ منہ کے قریب ابھی کرنے لگے تھے کہ گلی سے آواز آئی، الا ان الخمر قد حرمت، لوگوں شراب کو حرام کر دیا گیا ہے۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، اخرج فانظر، جا کے دیکھو گلی میں اعلان کرنے والا کیا اعلان کر رہا ہے۔ سنا، آ کے بتایا اعلان ہو گیا ہے، شراب حرام کر دی گئی ہے۔ صحابہ کی اتباع کا عالم کیا تھا، یہ نہیں کہا کہ ہم نے تو اعلان کرنے والے کو سنا ہے، ابھی براہ راست اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان سے ہم نے شراب کی حرمت کو نہیں سنا، آج آخری بار پی لیتے ہیں، آخری جام پیالے میں ڈال لیا ہے، پیالہ ہاتھ میں ہے، آخری بار پی لیتے ہیں، کیا ہو جائے گا؟ کوئی عذر نہیں، کوئی بہانہ نہیں، فوراً کہا جاؤ ان مٹکوں کو اٹھاؤ، گلی میں جا کے شراب کو بہا دو۔ جب یہ اعلان ہوا، صحابہ کی اتباع کا عالم یہ تھا کہ مدینہ کی گلیوں کے اندر شراب کو بہا دیا گیا، لوگوں کے گھروں میں شراب پڑی ہوئی تھی، ساری کی ساری بہا دی گئی۔ اور آپ علیہ السلام نے پھر اس کے بعد اس شراب کے بارے میں بڑی بڑی وعیدیں بیان کی۔ آپ نے فرمایا جو بندہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو بندہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، جس بندے کا ایمان ہے، فلا یقعد علی مائدۃ یشرب علیہا الخمر
وہ ایسے دسترخوان پر کبھی نہ بیٹھے جس دسترخوان پر شراب موجود ہو۔ جو بندہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الخمر ام الخبائث، یہ شراب تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ فمن شربھا، جس نے شراب پی، لم تقبل صلاتہ 40 یوما، 40 دن تک ایسے بندے کی اللہ نماز ہی نہیں قبول کرتے۔ اور فرمایا ماتا وہی فی بطنہ ماتا میتۃ جاہلیہ، جو شخص اس حالت میں مر گیا کہ اس کے پیٹ میں شراب تھی، وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من شرب الخمر فی الدنیا حرمھا فی الآخرہ، جس نے دنیا میں شراب پی لی، کل قیامت کے دن جو جنت کے اندر اسے شراب پلائی جانی تھی، اس شراب سے اللہ اس کو محروم کر دے گا۔ اور ایک دوسری روایت میں فرمایا جو بندہ بار بار شراب پیتا ہے، شراب کا عادی ہوتا ہے، سقاہ اللہ من نہر الخبال، کل قیامت کے دن ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ جہنمیوں کے زخموں سے نکلنے والی جو پیپ ہوگی، جو ریشہ ہوگا، وہ پیپ ان کو پلائے گا۔ جو دنیا کے اندر شراب پیتا ہے، اگرچہ پہلے حلال تھی، جب حرام ہوئی تو اس سختی کے ساتھ حرام کر دی گئی کہ ایک قطرہ بھی پینے کی گنجائش نہ رہی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل مسکر خمر وکل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ وہ شراب ہو، وہ مائع حالت میں ہو، وہ ٹھوس ہو، وہ چرس ہو، وہ فیون ہو، یعنی کوئی بھی ایسی چیز، وہ پانی کی صورت میں ہو، وہ ٹھوس ہو جس سے نشہ آتا ہو، عقل پہ پڑتا ہو، وہ ہر چیز شریعت اسلامیہ میں حرام کر دی گئی ہے اور پینے والا بہت بڑا مجرم قرار دیا گیا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شراب پینے والے کے لیے 40 کوڑے مقرر کیے۔ آپ کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے شراب پی تھی، آپ نے 40 کوڑے لگائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ایک شراب پینے والے کو لایا گیا، انہوں نے 40 کی بجائے ایک دفعہ 60 لگوائے، پھر اس کے بعد 80 کوڑے لگوائے اور کہا کہ شراب کی تو 40 کوڑے حد ہے، لیکن میں نے 40 اس وجہ سے اضافی لگوائے ہیں کیونکہ شراب پینے کا رجحان لوگوں کے اندر بڑھتا جا رہا ہے۔ شراب پینے والے کے لیے سزا مقرر کی گئی، اور یہ ساری تعلیمات شریعت اسلامیہ میں آئیں تاکہ ایک مسلمان کی عقل کو محفوظ کیا جا سکے، ایک مسلمان کی عقل کی حفاظت کی جا سکے، تاکہ وہ اپنے معاشرے کے اندر امن اور خوشی کے ساتھ زندگی گزار سکے، کیونکہ اس کی وجہ سے بڑے بڑے فساد پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے بڑے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس کی اتنی سنگینی کہ ابو داؤد کے اندر روایت موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیک وقت 9 چیزوں پر لعنت بھیجی، 9 چیزوں پر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعن اللہ الخمر وشاربہا وساقیہا وبائعہا ومبتاعہا وآسرہا ومعتصرہا وحاملہا والمحمولۃ الیہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت نے شراب پر بھی لعنت بھیجی ہے، شراب پینے والے پر بھی لعنت بھیجی ہے، شراب پلانے والے پر بھی لعنت بھیجی ہے، شراب بیچنے والے پر بھی لعنت بھیجی ہے، شراب خریدنے والے پر بھی لعنت بھیجی ہے، شراب بنانے والے پر بھی لعنت بھیجی ہے، اور شراب بنوانے والے پر بھی لعنت بھیجی ہے، اور شراب منگوانے والے پر بھی لعنت بھیجی ہے، اور شراب لا کے دینے والے پر بھی لعنت بھیجی ہے۔ یہ اس کی سنگینی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیک وقت اتنی چیزوں پر لعنت بھیجی۔ یہ شراب ہے، یہ نشہ ہے، جس کی وجہ سے نوجوان تباہ ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کو برباد کرنا ہے تو اسے نشے پہ لگا دو، کسی کی زندگی کو ضائع کرنا ہے تو اسے نشے پہ لگا دو، اسے کوئی فکر نہیں میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے، اسے کوئی فکر نہیں میرے بیوی بچوں کا کیا حال ہے، اسے کوئی فکر نہیں میرے والدین کی کیا کیفیت ہے، اسے کوئی فکر نہیں میرے مستقبل کا کیا بنے گا، میرے بیوی بچوں کا کیا بنے گا، میں نے کھانا کہاں سے ہے۔ اسے فکر ہے تو صرف نشے کی فکر ہے، اسے فکر ہے تو صرف اپنی تباہی اور بربادی کی فکر ہے۔ یہ اتنا سنگین جرم ہے، اس لیے اتنی سخت وعیدیں اس کے بارے میں آئی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنی عقل کی حفاظت کا خیال کرنا چاہیے۔
چھوٹی سے چھوٹی چیز، جیسے میں نے کہا نا کہ ایک قطرے کی بھی گنجائش نہیں چھوڑی۔ آخری حدیث بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کل مسکر حرام وما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام۔ یہ حدیث اس بات پر دلیل ہے کہ شراب کا ایک قطرہ بھی ہو وہ بھی حرام ہے۔ اس ایک قطرے کی وجہ سے بھی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جس چیز کی کثرت کے ساتھ نشہ آتا ہو نا، اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے۔ اب کوئی بندہ یہ کہے کہ میں 4 گلاس پیوں گا پھر نشہ ہوتا ہے، آدھا گلاس پینے سے، مجھے آدھا گھونٹ پینے سے، 1 گھونٹ پینے سے نشہ نہیں ہوتا، وہ 1 گھونٹ پینے سے اگرچہ نشہ نہیں ہوتا وہ پھر بھی حرام ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا جس کی زیادہ مقدار نشہ دلاتی ہے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شریعت اسلامیہ کے مقاصد کو سمجھ کر اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔